الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آسان ترجمہ وإذ اور جب أخذ لیا اللہ میثاق عہد النبیین نبی جمع لما جب جو کچھ آتیتکم میں تمہیں دوں میں من سے کتاب و حکمت اور حکمت ثم پھر جاءکم تم رسول مصدق تصدیق کرتا ہوا لما جو معکم تمہارے پاس تؤمنون تم ضرور ایمان لاؤ گے بھی اس پر اور لتنصرنہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی قال اس نے فرمایا کیا اقررتم تم نے اقرار کیا وأخذتم اور تم نے قبول کیا علی پر ذالکم اس اسری میرا عہد قالوا انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا قال اس نے فرمایا فشہدوا بس تم گواہ رہو وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من سے الشاہدین گواہ جمع جب لی اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کے سچا بتا دے تمہیں اور تمہارے پاس والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں یعنی کوئی نبی اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دے سکتا بندگی صرف ایک خدا کی سکھائی جاتی ہے البتہ انبیاء کا حق یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں ان کا کہا مانیں اور ہر قسم کی مدد کریں عام لوگوں کا تو کیا ذکر ہے حق تعالیٰ نے خود پیغمبروں سے بھی یہ پختہ عہد لے چھوڑ ہے کہ جب تم میں سے کسی نبی کی بات دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کا اجمالاً یا تفصیلاً تصدیق کرتا آئے گا تو ضروری ہے کہ پہلا نبی پچھلے کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے اگر اس کا زمانہ پائے تو بذات خود بھی اور نہ پائے تو اپنی امت کو پوری طرح ہدایت و تاکید کر جائے کہ بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لا کر اس کی اعانت و نصرت کرنا کہ یہ وصیت کر جانا بھی اس کی مدد کرنے میں داخل ہے اس عام قاعدے سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد بلا استثناء تمام انبیاء سابقین سے لے لیا گیا ہوگا اور انہوں نے اپنی امتوں سے یہی قول قرار لیا ہوں گے کیونکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے محضن الکمالات ہستی تھی جو عالم غیب میں سب سے پہلے اور عالم شہادت میں سب انبیاء کے بعد جلوہ فروز ہونے والی تھی اور جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ تھا اور آپ ہی کا وجود باوجود تمام انبیاء سابقین اور کتب سماویہ کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا تھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے منقول ہے کہ اس قسم کا عہد انبیاء سے لیا گیا اور خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بدون چارہ نہ ہوتا اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کتاب اللہ قرآن کریم اور تمہارے نبی کی سنت پر فیصلہ کریں گے محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی
شہادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ الفاظ میں عہد کی تاکید و اہتمام کے لیے فرماتے کیونکہ جس عہد نامہ پر خدا تعالیٰ اور پیغمبروں کی گواہی اور ہو، اس سے زیادہ پکی دستاویز کہاں ہو سکتی ہے۔ ومن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ آسان ترجمہ، فمن پھر جو تولی پھر جائے بعد ذالک اس فاولئک تو وہی ہم وہ الفاسقون نافرمان، پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ جس چیز کا عہد خدا نے تمام انبیاء سے لیا اور انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے، اب اگر دنیا میں کوئی شخص اس سے روح گردانی کرے تو بلا شبہ پرلے درجے کا بدعہد اور نافرمان ہوگا۔ بائبل اعمال رسل باب 3 آیت 21 میں ہے، ضرور ہے کہ آسمان اس لیے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنی سب پاک نبیوں کو زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارے خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی میری مانند اٹھائے گا، جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو۔ افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض وهم کرہا والیہ یرجعون۔ آسان ترجمہ، فغیر کیا سوا دین اللہ یبغون وہ ڈھونڈتے ہیں، ولو اور اس کے لیے اسلم فرمانبردار ہے، من جو فی میں السماوات آسمانوں والارض زمین تون خوشی سے وکرہن اور ناخوشی سے، والیہ اس کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے دین اللہ کے اور اس کے حکم میں ہے، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے، اور اسی کی طرف سب پھر جائیں گے۔ یعنی ہمیشہ سے خدا کا دین اسلام رہا ہے، جس کے معنی ہے حکم برداری۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت حق تعالیٰ کا جو حکم کسی راست باز اور صادق القول پیغمبر کے توسط سے پہنچے، اس کے سامنے قدم جھکا دو۔ پس آج جو احکام و ہدایات سید المرسلین خاتم الانبیاء لے کر آئے وہی خدا کا دین ہے۔ کیا اسے چھوڑ کر نجات و فلاح کا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ خوب سمجھ لیں کہ خدا کا دین چھوڑ کر کہیں ابدی نجات اور حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آدمی کو سزاوار نہیں کہ اپنی خوشی و شوق و رغبت سے اسے خدا کی حکم برداری اختیار نہ کرے، جس کے حکم تکوینی کے نیچے تمام آسمان و زمین کی چیزیں خواب و حکم تکوینی ان کے ارادے اور خوشی کے توسط سے ہو، جیسے فرشتے و فرمانبردار بندوں کی اطاعت میں یا مجبوری اور لاچاری سے، جیسے عالم کا ذرہ ذرہ انحصار و حادث میں جن کا وقوع و ظہور بدون مخلوق کی مشیت و ارادہ کے ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کا تابع ہے سب کو۔ آخر کار جب وہیں لوٹ کر جانا ہے تو عقلمند کو چاہیے کہ پہلے سے تیاری کر رکھے، یہاں نافرمانیاں کی تو وہاں کیا منہ دکھلائے گا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آسان ترجمہ، کل کہہ دیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا علی ہم پر، ابراہیم اسماعیل اسحاق و اسحاق ویعقوب والاسباط اور اولاد، اور ما اوتی جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ، والنبیین اور نبی جمع من سے ربہم ان کا رب، لا نفرق فرق نہیں کرتے بین درمیان احد کوئی ایک منہم ان سے، ونحن اور ہم لہو اس کے مسلمون فرمانبردار۔ تو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر اور جو کچھ اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو، ان کے پروردگار کی طرف سے ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی جو کچھ جس زمانے میں خدا کی طرف سے اترا یا کسی پیغمبر کو دیا گیا، ہم بلا تفریق سب کو حق مانتے ہیں۔ ایک مسلم فرمانبردار کا یہ وتیرہ نہیں کہ خدا کے بعض پیغمبروں کو مانے بعض کو نہ مانے، گویا آخر میں آگاہ کر دیا کہ اسلام کسی نبی پر حق اور کسی آسمانی کتاب کی تقریب کا روادار نہیں۔ اس کے نزدیک جس طرح قرآن کریم اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی ایک نبی یا کتاب سماوی کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بے شک پیغمبر آخر الزمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ تمام پہلی کتابوں اور نبوتوں کو مصدق ہو، اور اس طرح کی تمام اقوام کو جن کے پاس مقامی نذیر و ہادی آتے تھے جامعیت کبریٰ کے سب سے بڑے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا راستہ بتلائے۔ تنبیہ اس قسم کی آیت پارہ الف لام کے آخر میں آ چکی ہے، اس کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ومن اور جو یبتغی چاہے گا غیر سوا اسلام دین کوئی دین، فلن تو ہرگز نہ یقبل قبول کیا جائے گا منہ اس سے، وہو اور وہ فی میں الآخرۃ آخرت میں سے الخاسرین نقصان اٹھانے والا۔ اور جو کوئی چاہے سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خراب ہے۔
یعنی جب خدا کا دین اسلام اپنی مکمل صورت میں آ پہنچے تو کوئی جھوٹا یا مکمل دین قبول نہیں کیا جا سکتا۔ طلوع آفتاب کے بعد مٹی کے چراغ جلانا یا گیس بجلی اور ستاروں کی روشنی تلاش کرنا میں لغو اور کھلی حماقت ہے۔ مقامی نبوتوں اور ہدایتوں کا عہد گزر چکا، اب سب سے بڑی آخری اور عالمگیر نبوت ہدایت سے ہے۔ روشنی کو حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تمام روشنیوں کا خزانہ ہے جس میں پہلی تمام روشنیاں مدعوم ہو چکی ہیں۔ فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالْكَوَاكِبُ إِذَا اطَّلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبٌ، یعنی ثواب کامیابی سے قطعاً محروم ہو۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ راس المال ہی کھو بیٹھا۔ حق تعالیٰ نے جس صحیح فطرت پر پیدا کیا تھا اپنی سوء اختیار اور غلط کاری سے اسے بھی تباہ کر ڈالا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینۃ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آسان ترجمہ، کیف کیوں کہ یہدی ہدایت دے گا اللہ قوم کفروا ایسے لوگ جو کافر ہو گئے بعد ایمان ان کا اپنا ایمان، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی ان کہ الرسول رسول حق سچ وجاء اور آئے ہم البینات کھلی نشانیاں، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم لوگ ظالم جمع کیوں کر دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر بے شک رسول سچائے آئیں کے پاس نشانیاں روشن، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو جن لوگوں نے وضوح حق کے بعد جان بوجھ کر کفر اختیار کی، یعنی دل میں یقین رکھتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنی ہاتھ مجلسوں میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے۔ اس کی حقانیت و صداقت کی روشن دلائل کھل نشانات و صاف بشارات ان کو پہنچ چکی ہیں۔ اس پر بھی کبر و حسد اور حبجا و مال اسلام قبول کرنے اور کفر و عدوان کے چھوڑنے سے مانے ہیں، جیسا کہ عموماً یہودی و نصارہ کا حال تھا۔ ایسے درم ضدی ماردین کی نسبت کیوں کر توقع کی جا سکتی ہے کہ باوجود اس طرح کا رویہ قائم رکھنے کو خدا تعالیٰ ان کو نجات و فلاح اور اپنی خوشنودی کے راستے پر لے جائے گا یا جنت تک پہنچنے کی راہ دے گا۔ اس کی عادت نہیں کہ ایسے بے انصاف متعصب ظالموں کو حقیقی کامیابی کی راہ دے۔ اسی پر ان بدبختوں کو قیاس کر لو جو قلبی معرفت و یقین کے درجے سے بڑھ کر ایک مرتبہ مسلمان بھی ہو چکے تھے، پھر دنیاوی اغراض اور شیطانی ارواح سے مرتد ہو گئے۔ یہ ان پہلوؤں سے زیادہ کجرو اور بے حیا واقع ہوئے، اس لیے ان سے بڑھ کر لعنت و عقوبت کے مستحق ہوں گے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آسان ترجمہ، اولئک ایسے لوگ جزاؤہم ان کی سزا ان کے علیہم ان پر لعنت اللہ والملائکۃ اور فرشتے والناس اور لوگ اجمعین تمام ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی، یعنی خدا فرشتے اور مسلمان لوگ سب ان پر لعنت بھیجتے ہیں، بلکہ ہر انسان حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ظالموں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ گو اس وقت سمجھتے نہیں کہ یہ لعنت خود انہی پر واقع ہو رہی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب ولا اور نہ انہیں ینظرون مہلت دی جائے گی۔ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے گی، یعنی اس لعنت کا اثر ہمیشہ رہے گا دنیا میں پھٹکار اور آخر میں خدا کی ماں، یعنی انہیں نہ کسی وقت عذاب کی شدت میں کمی محسوس ہوگی اور نہ ذرا سی دیر کے لیے عذاب ملتوی کر کے آرام دیا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ الا مگر الذین جو لوگ تابوا توبہ کی من بعد ذلک اس واصلحوا اصلاح کی فإن تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا، مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیے تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ ایسے سخت بے حیا مجرموں اور شدید ترین باغیوں کو کون بچہ معافی دے سکتا ہے، لیکن یہ اس غفور رحیم کی بارگاہ ہے کہ اس قدر شدید جرائم اور بغاوتوں کے بعد بھی اگر مجرم نادم ہو کر سچے دل سے توبہ اور نیک چال چلن اختیار کر لے تو سب گناہ ایک قلم معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم اغفر ذنوبی فإنک غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم اولئک هم الضالون۔ ان بے شک الذین جو لوگ کافر ہو کے بعد ایمان اپنے ایمان ثم پھر ازدادوا بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل ہرگز نہ قبول کی جائے گی توبتهم ان کی توبہ، اولئک اور وہی لوگ اور وہ الضالون گمراہ۔ بے شک جو لوگ منکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، اور وہی ہیں گمراہ، یعنی جو لوگ حق کو مان کر اور سمجھ بوجھ کر منکر ہوئے پھر آخر تک انکار میں ترقی کرتے رہے، نہ کبھی کفر سے ہٹنے کا نام لیا، نہ حق اور اہل حق کے دعوت ترک کی، بلکہ حق پرستوں کے ساتھ بحث و مناظرہ اور جنگ و جدل کرتے رہے۔ جب مرنے کا وقت آیا اور رشتے جان نکالنے لگے تو توبہ کی سوجی یا کبھی کسی مسئلے سے ظاہر طور پر رسمی الفاظ توبہ کہہ رہی ہے
یا کفر پر برابر قائم رہتے ہوئے دوسرے اعمال سے توبہ کر لی جنہیں اپنے ذوق میں گناہ سمجھ رہے تھے، یہ توبہ کسی کام کی نہیں، بارگاہ رب العزت میں اس کے قبول کی کوئی امید نہ رکھیں۔ ایسے لوگوں کو سچی توبہ نصیب ہی نہ ہوگی جو قبول ہو۔ ان کا کام ہمیشہ گمراہی کی وادیوں میں پڑے بھٹکتے رہنا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ آسان ترجمہ، ان بے شک الذین جو لوگ کفر کیے وماتوا اور مر گئے اور وہ کفار کا حالت کفر، ولن يقبل تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا من سے احد کوئی ہم ان ملء بھرا ہوا الارض زمین ذهبا سونا ولو اگرچہ افتدا بدلہ دے بھی اس کو اولئک یہی لوگ لهم ان کے لیے عذاب علیم دردناک، وما اور نہیں لهم ان کے لیے من کوئی ناصرین مددگار۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے زمین بھر کا سونا، اور اگرچہ بدلہ دے ہوئے اس قدر سونا ان کو عذاب دردناک ہے، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ یعنی دنیا کی قیمتوں کی طرح وہاں سونے چاندی کی قیمت نہ چلے گی، وہاں دوسرے دولت ایمان کام دے سکتی ہے۔ فرض کرو ایک کافر کے پاس اگر اتنا ڈھیر سونے کا ہو جس سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب کا سب پن ہیرات کر دے، تو خدا کے یہاں اس کی ذرہ برابر وقت نہیں ہو۔ آخرت میں یہ عمل کچھ کام دے گا، کیونکہ عمل کی روح ایمان ہے۔ جو عمل روح ایمان سے خالی ہو مردہ عمل ہوگا جو آخرت کی ابدی زندگی میں کام نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر فرض کرو کافر کے پاس وہاں اتنا مال ہوا اور خود اپنی طرف سے خودرہاس کر کے بطور فدیہ پیش کرے کہ یہ لے کر مجھے چھوڑ دو، تب بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بدو میں پیش کیے تو پوچھتا ہی کون ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ سورہ نمبر 5 المائدہ آیت نمبر 36۔ صدق اللہ العظیم۔